حضرت امام حسین سے مقابلے سے گریز کرنا چاہا، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کی لالچ نے اس کو جنگ کے لیے آمادہ کر دیا۔ 72 آدمی، جن میں پاک بچیاں، بچے، بیمار بھی شامل تھے، جن کے پاس نہ سامان حرب ہے نہ ارادہ جنگ، ان کے لیے 22,000 کی جرح فوج مقابلے کے لیے موجود تھی۔ 7 محرم کو سیاہ باطنوں نے خاندان رسالت پر پانی بند کر دیا۔ بھوک اور پیاس سے سب کے لب خشک ہو گئے تھے، بھوک سے نڈال تھے۔ 3 دن گزر گئے، ظالموں کے مصائب کا ہجوم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت کو منزل نہ کر سکا۔ 10 محرم الحرام تک یہی حجت رہی کہ امام حسین بے دین ظالموں کے بیعت کر لیں، مگر آپ نے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کو گوارا نہ کیا، اپنا گھر لٹانا اور خون بہانا منظور کر لیا، مگر اسلام کی عظمت میں فرق آئے، یہ آپ کو برداشت نہ تھا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا تھا کہ مصالحت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، نہ یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے دیتے ہیں، اس لیے اب جنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہ رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیموں کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودی گئی اور اس کی صرف ایک راہ رکھی گئی جہاں سے نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جا سکے۔ خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں کی ایذا سے محفوظ رکھ سکے۔ 10 محرم الحرام قیامت خیز دن طلوع ہوا، جمعہ کا دن تھا۔ حضرت امام عالی مقام نے اہل بیت اور تمام رفقا کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ اہل بیت 3 دن سے بھوک سے نڈال، ایک قطرہ پانی کا میسر نہیں، پھر بے وطنی تیز گرم ریت صحرا کی گرم ہوا ظلم کی پہاڑ توڑنے کے لیے سامنے 22,000 کا لشکر ہتھیاروں سمیت، مگر عزم و ہمت اور پائے استقلال میں لرزش نہ تھی۔ جنگ کا نعرہ بجا دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا تاکہ حجت تمام رہے، پھر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ علی المرتضیٰ کے خاندان کے بہادروں نے کربلا کی تشنہ لب زمین کو دشمنوں کے خون سے لالہ زار کر دیا۔ اس طرح خاندان امام حسین نے نوجوانوں اپنی بہادری کے جوہر دکھا کر امام حسین اور دین اسلام پر قربان ہوتے چلے گئے۔ تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے علی اکبر دشمنوں پر حملہ آور ہو گئے۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ ایسا حملہ نہیں تھا، بلکہ ان ظالموں کے لیے عذاب الہی تھا۔ ایک ہی وار میں کئی دیور پیکر کرا دیے گئے۔ پیاس کی شدت، دھوپ کی تضاد اور لشکر جرار نے ظالموں کی یکبارگی چاروں طرف سے اہل بیت کے شہزادے کو گھیر لیا۔ اب پیاس کی شدت سے آپ کے ہونٹ ہل نہیں رہے تھے، دھوپ کی تپش سے آنکھیں چکما کھا رہی تھیں، پھر بھی دین کے لیے شہزادہ ڈٹ گیا۔ تیروں کے زخموں نے علی اکبر کے پاکیزہ تن کو زخموں سے چور کر دیا۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جا پہنچے اور اہل بیت کے شہزادے علی اکبر کو خیمے میں لے آئے، ان کا سر گود میں لیا، فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بہشتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں، اور یہ کہا اور جان آفریں کے سپرد کر دی۔ اہل بیت کے قافلے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر امام حسین معرکہ جنگ دجال کے لیے تیار ہوئے۔ امامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خودارہ سر پر باندھا مصری قبا پہنی، امیر حمزہ کی سپر پشت پر رکھی، حیدر قرار کے تلوار اٹھائی اور گھوڑے پر سوار ہوئے، رضائے الہی پر صابر اور شاکر سب کو سپرد خدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ ایک بار پھر تمام حجت کیا مگر بے سود، ایک مقابلے آیا۔ امام حسین نے شیخ خون آسمان سے سب کا کام تمام کر دیا۔ زمین کربلا کوفہ کے بہادروں اور صف شکنوں کے خون سے سیراب ہو گئی، نعشوں کے انبار لگ گئے، پشکر میں شور مچ گیا، ہزاروں نوجوان ڈر کر دوڑ پڑے اور حضرت امام حسین کو گھیر کر تیر برسانا شروع کر دیے۔ گھوڑا زخمی ہو گیا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے، تن
ناز تیروں کے نشانے پڑے اور نورانی جسم لہو لہان۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکر آ گیا، نورانی پیکر خون میں نہا گیا اور آپ مشہید ہو کر زمین پر آ گئے۔ خوبی ابن یزید نے بھر کر آپ کا سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ روایت ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا اور اس روز بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ شہادت کے روز اندھیرا ہو گیا اور 3 روز مکمل اندھیرا رہا۔ امام حسین نے حق پر ثابت قدم رہے، کس طرح فسق و فجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عزم اور ہمت کے بے مثال قائم کر دی۔ آپ یا آپ پر آنے والے مصائب کو سن کر چند آنسو بہانے سے امام پاک کی روح خوش نہیں ہوگی اور نہ ہی امام کی بارگاہ اقدس میں سعادت و قبولیت کا حاصل ہوگی۔ اگر واقعی امام پاک سے محبت ہے تو امام کی پیروی کرتے ہوئے حق اور صداقت کی پرچم کو بلند کریں۔ جس عظیم مقصد کے لیے امام حسین نے اپنا گھر بار جان سب کچھ قربان کر دیا، اس کو اپنا مقصد اولین بنائیں۔ آج ہم اس مردہ یزید پر لعنتیں بھیجتے ہیں مگر زندہ یزیدوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ آج بھی معرکہ کرب و بلا ہے۔ امام حسین کے کربلا کے میدان میں خون سے نہائے ہوئے ذرات اکناف عالم میں بکھر چکے ہیں۔